دوستو آج وہ رات آ گئی ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج رمضان کا وہ مقام آ گیا ہے جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ آج 27 رمضان ہے، تیسرا عشرہ اپنی پوری بہاروں کے ساتھ جاری ہے، اور آج مغرب کے بعد سے لیلۃ القدر یعنی شب قدر شروع ہونے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ رات صرف ایک طاق رات نہیں ہے، بلکہ آج منگل کی وہ مبارک رات بھی ہے جو 27ویں کی رات کہلاتی ہے۔ مغرب کی اذان سے لے کر کل صبح سحری کے وقت تک اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ کھلا ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پچھلی طاق راتوں میں بھی روئے ہوں گے، گڑ گڑائے ہوں گے، لیکن شاید ابھی بھی دل میں وہ تڑپ باقی ہے کہ یا اللہ میری مراد کب پوری ہوگی۔ آج کی یہ 27ویں طاق رات آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب کا وہ بڑا تالا آج کے اس منگل والی شب قدر کے لیے رکھا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے گھر کی تنگی دور ہو جائے اور رزق کی بارش ہو، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کا خاص اشارہ ہے۔ دوستو رکیں، ایک بات بہت غور سے سنیں۔ اکثر لوگ ان قیمتی راتوں میں صرف تسبیح گھماتے ہیں، لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 4 خاص کام بتاؤں گا جو آج مغرب سے سحری تک آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ان کاموں میں سے ایک بھی غلطی کر دی تو آپ کی پوری رات کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے اور وہ کون سی خاص بات ہے جو آپ کی دعا کو سیدھا عرش تک لے جائے گی، میں ابھی اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا۔ اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو پیچھے مت کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب انسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہو یا گھر میں بیماری ہو تو اسے عید کی خوشیاں بھی بوجھ لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آج کی یہ رات صرف جاگنے کی نہیں بلکہ اپنا حق مانگنے کی رات ہے۔ آج وہ رات ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر ٹولیوں کی شکل میں اترتے ہیں۔ وہ آپ کے گھروں میں آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کون ہے جو اس وقت نیند قربان کر کے اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج فرشتے آپ کا نام لے کر اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ بہت مجبور ہے، اسے آج مالا مال کر دے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب ہم ان وظیفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو معجزہ دکھانے والے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں جس کا جواب شاید آپ کے پاس نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگ برسوں سے رو رہے ہیں لیکن ان کے حالات نہیں بدل رہے؟ یا اللہ ان سے ناراض ہے، یا پھر ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل وجہ وہ ایک چھوٹی سی دیوار ہے جو آپ کے اور آپ کی دعا کی قبولیت کے بیچ میں کھڑی ہے۔ آج 27 رمضان کی اس عظیم شب قدر میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں گا جو اس دیوار کو گرا دے گا۔ آج مغرب سے سحری تک کا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک زمین کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ آپ کی دھیمی سی سسکی بھی سیدھی اس کے عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ سوال جو ہر انسان کے دل میں ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں تو کب سے وظیفے کر رہا ہوں، میں تو کب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا آج کی یہ 27ویں طاق رات واقعی میرا دکھ دور کر دے گی؟ تو دوستو میرا جواب ہے جی ہاں، بالکل کرے گی انشاءاللہ، کیونکہ آج منگل کی رات ہے اور یہ شب قدر کی وہ رات ہے جس میں پورے سال کے فیصلے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف 27ویں طاق رات کی برکت اور دوسری طرف آپ کے تمام اعمال کا حساب۔ اگر آج کی طاق رات آپ نے وہ 4 خاص لفظ اپنی زبان سے نکال دیے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو اللہ پاک آپ کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر کر آپ کی جھولی میں وہ سب کچھ ڈال دے گا جس کی آپ نے تمنا کی تھی۔ دوستو ایک بہت ہی خطرناک بات جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس رات میں وہ کون سا ایک کام ہے جو اگر آپ نے کر دیا تو آپ کی تمام عبادات ضائع ہو سکتی ہیں؟ اکثر لوگ جوش میں آ کر وظیفے تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس زہر سے واقف نہیں ہوتے جو ان کے عمل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ وہ زہر کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، میں ابھی پہلے وظیفے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا پردہ فاش کروں گا۔ اگر آپ نے یہ حصہ سکپ کر دیا تو شاید کل عید کے دن بھی آپ کے ہاتھ خالی رہ جائیں، اس لیے بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اب ہم اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک عہد کریں۔ اس وقت دنیا کے جس کونے سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کامنٹس میں صرف ایک بار یا اللہ مدد لکھ دیں۔ آپ کا یہ ایک کامنٹ صرف لفظ نہیں ہے، یہ آپ کی اس تڑپ کا ثبوت ہے جو آج کی رات آپ کو سونے نہیں دے رہی۔ میں خود ایک بندے کا کامنٹ پڑھوں گا اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اب دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ پہلا وظیفہ آپ کے سامنے آنے والا ہے جو آج مغرب سے سحری تک آپ کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفوں کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا دیں، لیکن ذرا رکیں۔
آج منگل کی مبارک شام ہے اور رمضان کی 27ویں طاق رات یعنی شب قدر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ پاک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ آج ہم اکیلے نہیں مانگ رہے، اس وقت لاکھوں لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں گے، اور یاد رکھیں جب لاکھوں زبانیں ایک ساتھ اللہ کو پکارتی ہیں تو عرش لرز اٹھتا ہے اور اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہوں، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ ضرور ہوگا جس کی ایک آہ پر ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ابھی اسی وقت کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں اور آمین کہنا شروع کریں، کیونکہ آج کی یہ پکار نصیب بدلنے والی ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رب، آج 27 رمضان کی یہ مبارک رات ہے، لیلۃ القدر کی برکت ہے اور منگل کا مقدس دن ہے۔ مولا، تیرے گناہ گار اور مجبور بندے آج ایک جگہ جمع ہو کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم تھک چکے ہیں، ہم دنیا کے دکھوں سے ہار چکے ہیں۔ مولا، تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیوں کے نصیب بند پڑے ہیں اور ماں باپ کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے۔ اے میرے اللہ، کوئی بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ گیا ہے اور اسے اب موت کی دعا مانگنا آسان لگ رہا ہے۔ یا اللہ، آج کی اس 27ویں طاق رات کے صدقے ہم سب کی ان تمام چھپی ہوئی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، جو آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور جو زبانیں کامنٹس میں آمین لکھ رہی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ مولا، ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے جو ہماری زندگی کا آخری دکھ مٹا دے۔ اے اللہ، اگر ہمارے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی ہوئیں تو قادر ہے، تو آج ہماری تقدیر بدل دے۔ ہمیں اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے وہ معجزہ دکھا دے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم گناہ گار ہیں لیکن تیرے ہیں، ہم خطا کار ہیں لیکن تیرے در پر آئے ہیں۔ آج کی اس رات ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے اور ہمارے رزق میں ایسی برکت دے کہ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیو، اب جب کہ ہم نے اللہ کے دربار میں اپنی عرضی لگا دی ہے، اب وقت ہے ان 4 خاص وظیفوں کا جو آج مغرب سے سحری تک آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ لیکن ایک منٹ، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ ایک خاص بات بتاؤں جو اس دعا کی قبولیت پر مہر لگا دے گی۔ وہ کیا ہے وہ ابھی میں پہلے وظیفے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہوں گا۔ اب دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ پہلا عمل آپ کے سامنے آنے والا ہے جو آج کی رات آپ کے لیے غیب سے مدد لائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس پہلے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو پڑھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج 27 رمضان کی یہ عظیم شب قدر ہے اور اوپر سے منگل کی وہ رات ہے جب تقدیر کے فیصلے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب آپ کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھلے اور اس میں آج اس لیلۃ القدر میں کلمہ طیبہ کی ضربیں لکھی ہوئی ہوں، تو کیا اللہ آپ کی تنگی کو دور نہیں کرے گا؟ یہ کلمہ صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کے اندر سے ہر قسم کا ڈر، پریشانی اور مایوسی نکال باہر کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بند گلی میں آ گئی ہے تو آج اس کلمے کا سہارا لیں۔ میرے دوستو، لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی شب قدر میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی توحید سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آج کی اس رات میں یہ کلمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کا خوف اور یقین پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، الا اللہ، یعنی صرف اللہ ہی ہے جو میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج اس کلمے کی برکت سے وہ تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو پہاڑ جتنے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور جب گناہ مٹتے ہیں تو اللہ کی رحمت خود بخود آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ ایک بہت ضروری بات جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن صرف چند لوگوں کی ہی زندگی میں معجزے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ایسا خفیہ راز چھپا ہے جو اگر آپ نے آج جان لیا تو آپ کی آج کی یہ رات رائگاں نہیں جائے گی۔ اکثر لوگ کلمہ پڑھتے وقت وہ ایک غلطی کر جاتے ہیں جو ان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے اور اس وظیفے کی وہ خاص گنتی کیا ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی؟ میں ابھی اس وظیفے کے بالکل آخر میں وہ تعداد بتاؤں گا، اسے سنے بغیر آگے مت بڑھیے گا، کیونکہ کیا پتہ وہی تعداد آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔
میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کی بیماری گھر کا سکون لے گئی ہے، اور کوئی صرف اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اسے اپنا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا ہے۔ آج کی یہ 27ویں طاق رات اور منگل کی شام آپ کی انہی آنسوؤں کا جواب ہے۔ جب آپ کلمہ طیبہ کی ضرب لگاتے ہیں تو عرش کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس کلمے کی طاقت سے اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو آپ کا دل اللہ کے یقین سے بھرا ہوا ہو؟ تو پھر میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب میں وہ وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ بتانے والا ہوں۔ دوستو، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر کل صبح سحری تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ اپنے دل میں اپنی اس حاجت کا تصور کریں جو آپ کو سب سے زیادہ تڑپا رہی ہے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس 27ویں طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے یہ پہلا وظیفہ پورے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 2000 بار۔ جب آپ کی زبان 2000 مرتبہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گی تو ناممکن ہے کہ آسمان سے آپ کے لیے خیر کے فیصلے نہ ہوں۔ یہ 2000 بار کی تسبیح آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں آج کی اس عظیم رات میں یہ 2000 موتی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے؟ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی وہ دوسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رزق میں بندش ہے یا جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کہیں جائیے گا مت۔ اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے تمام وظیفوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے وظیفے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اثر محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ وہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ آج 27 رمضان کی یہ شب قدر ہے اور منگل کی وہ مقدس شام ہے جب فرشتے ہمارے سلام لے کر مدینے کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، فرشتے آج آپ کے پاس سے گزریں اور آپ کی زبان سے اللہ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے سنیں تو وہ اللہ کے حضور آپ کی کتنی بڑی گواہی دیں گے۔ درود ابراہیمی وہ تالا ہے جو آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی اس رات مانگی گئی آپ کی ہر پکار سیدھی عرش تک جائے تو اس درود پاک کا سہارا لیں۔ میرے دوستو، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آج کی اس رات میں یہ وظیفہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے گھر کی نحوستوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ ذرا حساب لگائیں، آج کی اس مبارک رات میں جب ہر نیکی کا اجر سینکڑوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس رات میں پڑھا گیا درود پاک آپ کی زندگی میں رحمتوں کا کتنا بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں تنگی ہے یا اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو آج اس درود پاک کی برکت سے وہ تمام گریں کھل جائیں گی۔ یہ وہ روشنی ہے جو آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو ختم کر دے گی۔ ایک بہت ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، درود ابراہیمی تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت وہ کون سا ایک خاص تصور ہے جو آپ کے کاموں کو سیکنڈوں میں پورا کروا سکتا ہے؟ اکثر لوگ زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کی یہ شب قدر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ خاص طریقہ اور وہ پاورفل گنتی جو ابھی میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا وہ آپ کے اس وظیفے میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس نیت سے پڑھنا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ اصل بات ہے جو آج کی رات کو آپ کے لیے یادگار بنائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج چاند رات کی طرح اس شب قدر میں صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے سر پر قرض کا بوجھ ہے یا وہ کسی لا علاج بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل کا سورج آپ کے لیے نئی امیدیں لے کر طلوع ہو؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں اور یہ محسوس کریں
کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود سن رہے ہیں اور پھر پورے عشق کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس 27ویں طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے درود ابراہیمی کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ 100 بار کا درود ابراہیمی آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لائے گا جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب آپ کے 100 بار مکمل ہوں گے تو آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کے نذرانے سے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ لیکن ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ تیسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن بہت طاقتور ہیں یا جن کے کاموں میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ وہ وظیفہ ایک ایسی صورت ہے جس کا ذکر سن کر ہی پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس وظیفے کی طرف آ گئے ہیں جسے تمام پریشانیوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رنگ نہیں لا رہی یا ہماری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے گناہ ہی تو ہماری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے؟ آج 27 رمضان کی یہ طاق رات اور منگل کی وہ شام ہے جب اللہ پاک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ میرے دوستو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے۔ استغفار کرنے والے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کے کلمات ہیں استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، آج 27 رمضان کی 27ویں طاق رات اور منگل کی یہ شام توبہ کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی ضرورت ہوگی۔ آج شب قدر کی رات میں جب آپ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ کی قسم وہ رحیم رب آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، اگر آپ کے کاموں میں ہر وقت رکاوٹ آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے، تو آج اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے جو بنجر زمینوں کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ رات توبہ کی رات ہے، اپنے رب سے صلح کرنے کی رات ہے۔ اب یہاں میری ایک اور بات بہت غور سے سن لیں۔ استغفار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک آنسو ہے جو آپ کی برسوں کی تقدیر کو ایک سیکنڈ میں بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ تسبیح تو گھماتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو وہ خاص طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ دوں گا، اگر آپ نے اس تعداد کو پورا کر لیا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ وہ پاورفل گنتی کیا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ اصل چیز ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات مصلے پر بیٹھے صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بندہ ایک بار سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن کی بخشش ہو گئی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ سحری کے لیے جب اٹھیں تو آپ کا دل ہر بوجھ سے آزاد ہو؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے سحری تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا لینا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بار استغفر اللہ کہتے وقت اپنے دل میں اپنی اس بڑی پریشانی کا حل مانگیں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس 27ویں طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 313 بار۔ یہ وہ مبارک تعداد ہے جو ہر مشکل میں فتح دلاتی ہے۔ جب آپ 313 بار استغفار مکمل کریں گے تو اللہ کے فرشتے آسمان پر آپ کی معافی کی گواہی دیں گے اور آپ کے رزق کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 313 بار کی تسبیح سے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے؟ لیکن ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہی وہ عمل ہے جو دشمنوں کی زبان بند کرنے اور ہر قسم کی بندش توڑنے کے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کہیں جائیے گا مت۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو وہ تحفہ دینے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا، استغفار کیا،
لیکن اب جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اللہ پاک کی وہ تعریف ہے جو اسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو قرآن کا تیسرا حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ آج 27ویں رمضان کی اس شب قدر میں اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی ایسا دکھ ہے جس کا علاج دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ خود آپ کے رزق کا ذمہ لے لے، تو اس چھوٹی سی صورت کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بند نصیبوں کو ایسے کھولتا ہے جیسے صبح کا سورج اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج منگل کی شام ہے اور 27ویں طاق رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر کرتا ہے۔ آج کی یہ رات صرف جاگنے کی نہیں ہے بلکہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کی برکت سے اپنی زندگی میں وہ معجزے دیکھے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی کا گھر بکنے والا تھا تو اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا، کسی کی اولاد نافرمانی کی حدیں پار کر رہی تھی تو اللہ نے اسے ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ آج سورہ اخلاص کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین سے کر لیا تو یقین مانے کل کی سحری آپ کے لیے خوشیوں کا نیا پیغام لائے گی۔ ایک سیکنڈ میری بات بہت غور سے سن لیں۔ سورہ اخلاص تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کی قبولیت کی ایک لازمی شرط کیا ہے؟ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر یا درود پاک کے بغیر وظیفہ شروع کرتے ہیں، جس سے عمل میں وہ برکت نہیں رہتی۔ لیکن آج میں آپ کو وہ ترتیب بتاؤں گا جو سیدھی اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ وہ خاص وقت کون سا ہے اور اس کی وہ پاورفل گنتی کیا ہے جو آپ کی زندگی کے بند تالے کھول دے گی۔ میں ابھی اس وظیفے کی ترتیب بتاتے ہوئے وہ سب واضح کروں گا، اسے نوٹ کیے بغیر ویڈیو مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی آج کی پوری محنت پر لگنے والی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے اس آخری وظیفے کی ترتیب اور وقت نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ترتیب بہت غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد کیا ہوگی نوٹ کر لیں۔ آج کی اس 27ویں طاق رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ نے سورہ اخلاص کو پورے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 41 بار۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج عشاء کے بعد اس عظیم معجزے کا حصہ بننے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو 27 رمضان کی اس مبارک رات اور شب قدر کے وہ 4 خاص وظیفے بتا دیے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیوں کا طوفان لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ نے پورے یقین سے یہ عمل کر لیا تو کل کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کو وہ خوشخبری مل جائے گی جس کا آپ نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آج کی اس پکار کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں اپنی مغفرت نصیب فرمائے۔ کامنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور دوسروں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ سب کو شب قدر اور لیلۃ القدر بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔